کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنة نزد له فیها حسنا ان اللہ غفور شکور صدق اللہ العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام القبلتین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر جناب محترم زیب مسند صدارت پیر سید عنایت کریم شاہ صاحب اور محترم اساتذہ طلباء اور بالخصوص برادر مکرم حضرت اللہ مولانا حافظ عبد الجبار صاحب، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میرا آنا اور آپ کا تشریف لانا اور یہ اہتمام کرنا اللہ کریم اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر حسنین کریمین کا صدقہ ہمیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، اور اس نیک کام کو ہمارے لیے اور ہمارے ماں باپ کے لیے اور ہمارے اساتذہ کے لیے وسیلہ نجات بنائے۔ 9 محرم ہے، جو ہی محرم تشریف لاتا ہے امام حسین کی محبت پھر سے تازہ ہو جاتی ہے۔ ویسے تو ہم الحمدللہ اہل سنت پورا سال ہی حسنین کریمین کی عظمت کے نغمے گاتے ہیں، ہمارا تو کوئی پروگرام ذکر اہل بیت سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارے تو ایمان کا حصہ ہے اہل بیت کا ذکر کرنا، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان کے مطابق کہ میری آل پاک کی مثال کشتی نوح کی ہے، جو اس میں من راکبہا نجا، جو کشتی میں بیٹھ جائے گا وہی بچ جائے گا، جو نہ بیٹھا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو ہم تو آل رسول کی کشتی میں بیٹھے ہیں، اور اصحاب رسول جو ستاروں کی طرح ہیں ان سے ہم رہنمائی لے رہے ہیں، اور اہل سنت کا بیڑا پار ہے۔
بڑی کتابیں دیکھنے ان کے حوالے کی ضرورت نہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک ہی میڈیا تھا، ایک ہی میڈیم تھا، وہ سرکاری ہوتا تھا، ٹیلی ویژن۔ جو خبر دینی وہی لوگوں نے سمجھنا صحیح ہے۔ پھر اس سے کچھ عرصہ پہلے ایک ہی تھا، وہ ریڈیو تھا، سرکاری ریڈیو۔ پھر اس سے پہلے اخبارات تھے۔ اس سے پہلے تو کوئی میڈیم نہیں تھا، بات چلتے چلتے دوسرے شہر میں پہنچتی تو کئی مہینے بھی لگ جاتے۔ لیکن آج بڑا فاسٹ دور ہے۔ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ اللہ نے جو آپ کو عقیدہ دیا ہے وہ وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کر گئے۔ پوری دنیا آپ کی جیب میں موجود ہے، موبائل کی شکل میں، اور ہر چیز واضح ہو چکی ہے کہ حق پر کون ہے اور باطل کہاں ہے۔ وہ جو لوگ کل تک جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا سعودی دین ہے، ہمارا دین محمدی دین ہے، سعودی نہیں، یاد رکھیں، سعودی کا مطلب ہے جو سعود والا ہے۔ انہوں نے کیا ظلم کیا، دین کے نام اور دین کے ٹھیکے دار اور دین کا کھانے والوں نے حرمین شریفین کو ہی بند کر دیا۔ 2 سال لاکھوں لوگوں کا حج اور کروڑوں لوگوں کا عمرہ بند کر دیا۔ آپ کسی ایک بندے کے نوافل خراب نہیں کرتے، فرض نماز تو بڑی دور کی بات ہے، کسی نے نفل بھی پڑھنے ہوں تو آپ شور نہیں کرتے، بچوں کو شور نہیں کرنے دیتے۔ تو ان لوگوں نے تو لوگوں کے حج خراب کر دیے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ بھی سچا اور سچا عطا فرمایا۔ آج آپ بیٹھے ہیں حضرت امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے، اپنی عقیدت کے گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے کہ اے امام علی مقام، ہم آپ کی شایان شان تعریف اور مدح سرائی نہیں کر سکتے، ہماری زبانیں ہی اس قابل نہیں ہیں، لیکن ہم بھی آپ کے غلاموں میں شامل ہیں، ہم بھی آپ کی محبت کرنے والوں میں شامل ہیں، ہماری بھی حاضری قبول فرما لیں۔ میں ایک مثال دے کر آپ کو، چونکہ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں ایک مثال دے کر آپ کو آگے لے جاتا ہوں۔ آپ کے پاس بچے آتے ہیں تو بچہ خوش ہوتا ہے جب اس کو چھٹی ہو جائے، یا چھٹی کر کے بڑا خوش ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہم پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو گرمی میں یونیورسٹی آف فیصل آباد جانا، سخت گرمی میں، پہلے کالج میں پڑھانی کلاسیں، پھر وہاں سے دوپہر کو سخت گرمی میں یونیورسٹی جانا، اور جس دن پتہ چلنا کہ آج پروفیسر صاحب ڈاکٹر صاحب نہیں آئے تو وہاں بھی اس عمر میں بھی ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آج چھٹی ہے۔ تو صحیح بات ہے کہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، پھر گورنمنٹ نے اور آپ کی جو آپ کی مینجمنٹ ہے انہوں نے ایک سختی کی ہوتی ہے بچوں پر کہ داخلہ اس کا جانا ہے جس کی 80% یا 75% حاضریاں ہوں گی، ایسی ہے جی، داخلہ اس کا جانا ہے۔ اگر کسی کی حاضریاں شارٹ ہو جائیں تو اس کا داخلہ روک لیا جاتا ہے، بچے پھر اس ڈر سے ہی حاضریاں پوری کرتے ہیں۔ آگے جا کے وہ بچہ پاس ہو نہ ہو، اس کا داخلہ کم از کم چلا جاتا ہے جس کی حاضری پوری ہو، اور اگر ایک بچہ لائق بھی ہو، اس کی حاضری پوری نہ ہو تو
تو اس کا داخلہ روک لیا جاتا ہے، اگرچہ وہ کہے جی کہ میں تو آپ کا اسکول یا آپ کا کالج ٹاپ کر لوں گا، میں تو بورڈ میں پوزیشن لوں گا، میرا داخلہ بھیجیں، آپ کہیں گے بھئی وہ بات کی بات ہے، پہلے اپنی حاضریاں تو پوری کر۔ تو حاضریاں پوری کرنا ضروری ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہم نالائق ہیں، لیکن ہم عشق کی حاضریاں پوری کر لیتے ہیں، ہم عشق کی حاضریاں پوری کر لیتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ حاضری پوری ہو گئی تو انشاءاللہ آگے کچھ نہ کچھ بن جائے گا، کچھ نہ ہوا تو ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شفاعتی لأہل القبائر من امتی، میری شفاعت تو گناہ گاروں کے لیے ہوگی، ہم وہاں پہنچیں تو صحیح۔ ہم تو حاضریاں پوری کر کے وہاں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں وہاں تک پہنچا دے۔ اگر حاضری نہ پوری ہوئی تو پتہ نہیں کہاں کس راستے میں توڑ دیا جائے گا۔ بہرحال اللہ تعالی ہماری عشق کی حاضریاں پوری فرمائے، اور انشاءاللہ ہمارے عمل پر ہمیں کوئی کسی قسم کا بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ ہے تو اللہ کے اور اس کے محبوب کے فضل پر اور ہمارے عشق مصطفیٰ پر ہے، اس میں ہم انشاءاللہ پیچھے نہیں ہیں۔ اقبال نے کہا تھا نا، یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد اس کے بدن سے نکال دے۔ یہ ویسٹ کا یہ جو ان کا پروگرام تھا کہ روح محمد نکالنی ہے، وہ آج تک روح محمد ہمارے بدن سے نہیں نکال سکے، اور انشاءاللہ قیامت تک نکال نہیں پائے گے۔ حضرات محترم، دو ہستیاں ہیں جنہوں نے اسلام پر احسان کیا ہے، دو ہستیاں جنہوں نے امت پر احسان کیا ہے، امت پر ایک دو صدیوں کا نہیں، پوری امت پر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی تشریف آوری سے لے کر تا قیام قیامت پوری امت پر دو ہستیوں کے احسان ہیں۔ ان احسانات کو ماننا، ان کا ذکر کرنا، یہ ہم پر فرض ہے، واجب ہے۔ لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس، تم نے لوگوں کا شکر ادا نہ کیا تو اللہ کا شکر کیسے ادا کرو گے؟ حدیث پاک ہے کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ رب کا بھی نہیں کرتا۔ کوئی آپ پر احسان کرے تو اس کا شکریہ ادا کریں، اس نیت سے شکریہ ادا کریں کہ اس سے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے کہ میں مسلمان بھائی کے احسان کا شکر ادا کر رہا ہوں، ثواب بڑھ جائے گا۔ وہ دو ہستیاں کون سی ہیں؟ یاد رکھیں، تاریخ پڑھیں، سمجھیں۔ وہ دو ہستیاں ابو بکر صدیق اور سیدنا امام حسین۔ آپ کبھی کبھی سبحان اللہ کہتے رہیں، کبھی کبھی، لیکن اس سے مجھے پتہ چلے گا کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ تو بہت بڑا خطیب نہیں ہوں میں بنیادی طور پر ایک استاد ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کہ استاد اور خطیب میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو آپ کبھی کبھی سبحان اللہ کہتے رہا کریں، تو انشاءاللہ میری گفتگو آپ کو میں پہنچاتا رہوں گا۔ دو ہستیاں ہیں، کتنی ہستیاں ہیں جی؟ دو۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا امام حسین۔ باقی لوگوں کے جتنے بھی احسانات ہیں وہ اس کے بعد ہیں، بڑی نیکیاں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ یہ دو ہستیاں ہیں، اسلام اور مسلمان، پوری امت بھی ان کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے۔ آپ کیسے بدلہ چکائیں گے؟ ہم کیسے بدلہ چکائیں گے؟ کیا کر سکتے ہیں؟ کتنی عمر ہے ہماری؟ 50-60 سال۔ ہم سارے بیٹھ کر ان کا ذکر خیر کرتے رہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے؟ یہی کر سکتے ہیں کہ جب فرض نماز کا وقت آئے فرض ادا کریں، اور جب فرض سے فارغ ہو جائیں ان کا ذکر خیر شروع کر دیں، تلاوت شروع کر دیں، صدقہ و خیرات کریں، اور کہیں رب العالمین یہ جو نیکیاں ہیں یہ ہماری حضرت ابو بکر صدیق کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ان کو پہنچا دیں۔ اس سے بڑھ کر کیا کر سکتے ہیں؟
پوری امت بھی بیٹھی رہے تو شکریہ ان کا ادا نہیں ہو سکتا، ان کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ ما خلا ابا بکر، جس نے بھی مجھ پر احسان کیا، جس نے بھی میرے ساتھ نیکی کی، میں نے اس کا بدلہ چکا دیا، ما خلا ابا بکر، سوائے ابا بکر کے، اس کی نیکیوں کا بدلہ میرا رب چکائے گا۔ اللہ یہ بات کرنا اور اس انداز سے میں جو آپ کو لے کے چلا ہوں، اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کا بعض یہ ہمارے ایک لوگ ہیں، ان کا سارے کا سارا جو دین اور ان کا مذہب ہے وہ مفروضوں پر قائم ہے، مفروضوں پر۔ کوئی سالڈ بات ان کے پاس نہیں، کوئی دلیل نہیں، ادھر سے کڑی ملائی ادھر سے کڑی ملائی، اپنی مرضی کا نتیجہ نکال کے کہا دیکھو جی یہ بات ثابت ہو گئی ہے۔ اور وہ سب سے پہلے شیخین حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما ان کی عظمت کا انکار کرتے ہیں اور یہاں سے اپنا دین شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ، اگرچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، سب پر میرے آقا کا احسان ہے، ابو بکر ہوں، فاروق اعظم ہوں یا پوری امت کا کوئی فرد ہو، سب پر احسان تو میرے مصطفیٰ کا ہے۔ قرآن کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ احسان تو میرا ہے۔ کیا احسان ہے؟ کہ اپنا محبوب تمہیں دیا اور تمہیں یخرجہم من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کر ایمان میں لے آئے۔ لیکن اگر وہ ہستی امام الانبیاء کہیں کہ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ میرا رب چکائے گا، تو ایک اللہ تعالیٰ کا نام نامی اور اس کی صفت ہے شاکر۔ کیا؟ شاکر، شاکر علیم، اور اسی لفظ سے ہے شکور۔ آپ نام بھی رکھتے ہیں عبد الشاکر یا عبد الشکور۔ شاکر اور شکور کا معنی کیا ہے؟ آپ شاکر ہوں گے تو آپ شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کی طرف یہ شاکر کی اور شکور کی نسبت ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا حوصلہ افزائی فرمانے والا، حوصلہ افزائی فرمانے والا۔ آپ اپنے بچے کو تھینک یو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا آپ پر احسان ہے، آپ اس بچے کو شاباش دے رہے ہیں، اس کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں۔ اللہ شاکر ہے یا شکور ہے تو اس کا مطلب ہے کہ رب العالمین اپنے بندوں کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کہ سب کے احسان کا بدلہ میں نے چکا دیا سوائے ابو بکر کے، تو ابو بکر کی عظمتوں کو امت پر واضح کر رہے ہیں کہ احسانات مجھ پر نہیں ہے، میری امت تم پر احسان ہے جس کا تم کبھی بدلہ چکا ہی نہیں سکتے، تم پر احسان ہے۔ آج ہمارا بھی، ہم علماء بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں اور عالم بھی ہیں، مولوی بھی ہیں۔ آپ بھی اگر مسجد میں جاتے ہیں تو مسجد میں کسی نے پنکھا لگایا، آپ اس کو جزاک اللہ کہہ رہے تھے، دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ کیوں جی ایسے ہی ہے؟ مسجد میں پنکھا کوئی لگا رہا ہے، وہ آپ کے گھر میں نہیں لگا رہا، اسی کسی نے لگا دیا تو آپ اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ آپ کا ذاتی فائدہ کیا اس میں؟ صرف نماز تو پڑھنی ہے آپ نے صرف، لیکن آپ اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں، آپ اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں۔ کوئی مسجد میں پنکھا لگا جائے، ہم اس کو دعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ پر کرم فرمائے۔ امت پر احسان کیا ہے
ابو بکر نے، اور دعائیں دے رہے ہیں میرے مصطفیٰ. اور صرف کیا احسان، میں ایک دو آپ کو گنوا کر پھر آگے ادھر چلتا ہوں. اللہ اکبر. ہجرت کی رات اور سفر ہجرت کا وہ اتنا عظیم سفر اور اتنی عظیم راتیں تھیں کہ سیدنا فاروق اعظم جیسے، جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں لو کان من بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میرے بعد اگر نبی ہوتا تو عمر ہوتا. جتنی نبوت کی کوالٹیز ہیں وہ ساری عمر میں ہیں، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. عمر کہتے ہیں کہ میری ساری نیکیاں ابو بکر لے لیں، مجھے ایک اور رات دے دیں، ایک دن اور ایک رات دے دیں. اللہ اکبر. ایک دن اور ایک رات دے دیں تو میں سمجھوں گا کہ میں فائدے میں ہوں، میں فائدے میں ہوں. کہا رات کون سی؟ کہا ہجرت کی رات، ہجرت کی رات. اللہ اکبر. مدینہ پہنچے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو مسجد کے لیے ایک پلاٹ پسند آیا. فرمایا یہاں مسجد بنانی ہے. پتہ چلا 2 یتیم بچوں کی ہے. کہا بھی تم اپنا پلاٹ ہمیں دے دو، قیمت لے لو، مسجد بنانی ہے. عرض کیا یا رسول اللہ ہم بلا قیمت آپ کو دیں گے. سرکار نے فرمایا نہیں، ہم قیمت ادا کریں گے. 40,000 درہم ابو بکر صدیق نے جیب سے قیمت دی اور آپ کے لیے مسجد نبوی بنائی. بتائیے کتنا امت پر احسان ہے. ایک پکھا نہیں لگایا، صرف پوری مسجد نبوی بنا دی. یہ احسان بھی چھوٹا ہے، یہ احسان بھی چھوٹا ہے. آپ پنکھا لگائیں تو جزاک اللہ کہیں، ماشاءاللہ کہیں، جب بھی نماز پڑھیں اس کے لیے دعا کریں. تو کبھی ابو بکر کے لیے بھی اسپیشل دعا کی ہے؟ ان کے احسان کا بدلہ مانیں نا. پھر کیوں نہیں مانتے ہم؟ ایک پنکھے کا اگر آپ احسان پر بدلہ کہیں، جزاک اللہ ماشاءاللہ کہیں، تو جس نے پوری امت کے لیے قیامت تک کے لیے مسجد نبی بنا کے دی، جگہ خرید کے دی، یہ احسان بھی ہے لیکن چھوٹا ہے. ابو بکر سے، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھئے کہ ابو بکر کا کیا احسان ہے امت پر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں خدا کی قسم واللہ 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 لم یستخلف ابو بکر ما عبد اللہ، اگر ابو بکر خلیفہ نہ ہوتے تو اللہ کی عبادت ختم ہو جاتی. ابو ہریرہ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے، اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے، اللہ کی قسم اگر ابو بکر خلیفہ نہ بنتے تو اللہ کی عبادت دنیا سے ختم ہو جاتی. ابو ہریرہ تم کہہ رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں. جب آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو لوگ مرتد ہو گئے. مدینہ اور مکہ یہ 2 شہر رہے، باقی بیشتر گرد و پیش کے قبائل مرتد ہو گئے. کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، کسی نے نبوت کا انکار کر دیا، کسی نے کہا مال ابی بکر قد مات محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اب ہم ابو بکر کی اطاعت کریں، جو نبی تھے وہ تو ختم ہو گئے، اب ہم اپنے واپس دین پر چلے جائیں گے. کوئی باقاعدہ فوج نہیں سرکار نے چھوڑی، کوئی باقاعدہ سسٹم اس طرح ریگولرائز نہیں کر کے گئے. دین مکمل کیا اور اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے. اب امت پر سب کو چھوڑ گئے ہیں. ایسے میں آپ کا اور میرا کوئی عزیز اور قریبی فوت ہو جائے نا تو دکھ ہوتا ہے. ویسے تو میں معذرت سے کہوں گا کہ آج کل خون کے رشتوں میں محبت نام کی چیز ختم ہو چکی ہے. بھائی بھائی سے دست تو گریباں ہے، ایک دوسرے سے ہم لڑ رہے ہیں، مقدمے بازی چل رہی ہے. 80% مقدمے ہمارے اپنے رشتہ داروں سے ہو رہے ہیں. میں ایک لا کالج میں پڑھا رہا ہوں اس لیے مجھے تھوڑا سا زیادہ پتہ ہے. ہمارے 80% جو مقدمے ہیں
وہ ہمارے خاندانی معاملات کے مقدمے ہیں، جھگڑے ہیں، بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے، بلکہ یہاں تک کہ بیٹا باپ سے لڑ رہا ہے اور باپ بیٹے سے لڑ رہا ہے۔ کہاں گئی محبتیں؟ الا ماشاء اللہ۔ لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ابھی حق پر قائم رکھا ہے، وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں اور جس طرح کرنے کا حق ہے وہ کرتے ہیں۔ ایک ہمارے استاد، انہوں نے مجھے بتایا ان کا بیٹا پی ایچ ڈی کر رہا ہے، چھوٹا نہیں ہے، وہ فرما رہے تھے کہ اس بچے نے کبھی میری طرف پشت نہیں کی۔ اپنے بیٹے کے بارے بتا رہے ہیں کہ اس بچے نے کبھی میری طرف پشت نہیں کی، ایسے ہی جیسے پیر کی طرف آپ پشت نہیں کرتے، بیٹا ایسے ہی اپنے باپ کی عزت کرتا ہے۔ لوگ باتیں کرتے ہیں پھر نا، اگر بری باتیں کرتے ہیں تو اچھی باتیں بھی مانتے ہیں، لوگ مانتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ کے والد یا والدہ نیچے کمرے میں ہو، چھت پر آپ چڑھتے ہیں کہ نہیں چڑھتے؟ جی بولیے، چڑھتے ہیں؟ کبھی آپ کے ذہن میں آیا کہ نیچے میرے والد ہیں یا والدہ ہیں؟ کبھی نہیں آیا، کبھی تصور میں نہیں آیا۔ لیکن کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ جس چھت کے نیچے اس کی والدہ تھی وہ کبھی چھت پر نہیں چڑھے، اور وہ میرے اور آپ کے امام زین العابدین ہیں۔ امام زین العابدین اس چھت پر نہیں چڑھے کبھی جس چھت پر ماں تھی، پیچھے چھت کے نیچے ماں تھی۔ ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ پوچھا کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کھانا کھانے میں نظر اپنی پلیٹ میں ہوتی ہے، اور کھانا کھانے سے پہلے انسان سوچتا ہے کہ میں یہاں سے لقمہ لوں گا، تو اس ڈر سے کہ کہیں میری ماں نے کوئی چیز، کوئی لقمے کی جگہ دیکھی ہو اور وہ میں نہ اٹھا لوں، یہ بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے میں نے ماں کے ساتھ کبھی کھانا نہیں کھایا۔ یہ ہستیاں تھیں جنہوں نے دین ہمیں دے دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، امت کو سنبھالا تو کب سنبھالا؟ اس دن جس دن کو اکنالج کر رہے ہیں حضرت فاروق اعظم۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم پردہ فرما گئے، لوگوں کی محبت کا اور ان کے محبت کے بعد جو ان کو غم اور دکھ تھا اس کا یہ عالم ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا کرنا کیا ہے۔ صحیح محبت تھی، ہماری جیسی بناوٹی محبت نہیں تھی۔ حضرت عمر جیسے کہہ رہے ہیں، اگر کسی نے کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوت ہو گیا تو میں اس کی گردن اڑا دوں گا، ابھی آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم واپس آ جائیں گے۔ یہ حضرت عمر کا یہ حال تھا کہ وہ سمجھ نہیں آ رہی تو باقیوں کا کیا عالم ہوگا۔ ایسے میں حضرت ابو بکر صدیق آئے، منبر پر چڑھے، فرمایا سن لو، من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت ومن کان یعبد محمدا صلی اللہ تعالی وسلم فهو قد مات وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم۔ جو اللہ کی عبادت کرتا تھا سن لے، یاد رکھے، اللہ زندہ ہے، وہ حی لا یموت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم فوت ہو گئے ہیں، دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں۔ اب بتاؤ کس کی عبادت کرتے تھے، رسول اللہ کی یا اللہ کی؟ اور تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے بھی رسول آئے اور دنیا سے چلے گئے، میرے مصطفیٰ بھی دنیا میں آئے ہیں، چلے جائیں گے، تو کیا جب یہ شہید ہو جائیں یا اپنے خود سے فوت ہو جائیں تو تم اپنے پاؤں پر پلٹ جاؤ گے؟ کیا دین سے پھر جاؤ گے؟ وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو دین سے پھر گیا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ صحابہ کہتے ہیں ایسے لگا جیسے یہ آیت آج اتری ہے، حالانکہ ہم سب اس آیت کے حافظ تھے، ہم سب بقرہ و آل عمران کے حافظ تھے۔ اگر کوئی حافظ پورے قرآن کا نہ بھی تھا نا تو بقرہ اور آل عمران کا حافظ تھا وہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہم نے سمجھا شاید آج اتری ہے، حالانکہ پہلے بھی ہم حافظ تھے، ہم سب سنبھل گئے
کہ ہاں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا سے پردہ فرمانا تھا، امت کو سنبھالا۔ پھر اگلا دن کیا آیا؟ لوگ مرتد ہو گئے۔ اب صحابہ کرام سے مشورہ کیا کیا کرنا ہے؟ سب نے کہا جی کوئی بات نہیں، کلمہ تو پڑھتے ہیں نا، نماز نہیں پڑھتے تو نہ ہی صحیح، چلو زکوٰۃ نہیں دیتے تو نہ ہی صحیح۔ آپ نے فرمایا نا، اقاتل من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ وَلَوْ مَنَعُونِي قَالًا يَعُدُّونَهُ عند رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اگر وہ ایک اقال، ایک رسی بھی روکیں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ ابو بکر صدیق کے لوگ مخالف ہیں، رائے کے مخالف ہیں کہ ابو بکر نہیں، حالات نہیں ٹھیک۔ آپ گھر گئے، فرمایا تم نے نہیں جانا تو نہ صحیح، میں اکیلا جاؤں گا، اکیلا جاؤں گا۔ اختلاف رائے ہے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے روک لیا، ابو بکر اب تم اکیلے نہیں جاؤ گے، سارے مسلمان آپ کے ساتھ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر نے قوم کو سنبھالا اور 2 سال میں اسلام اسی حالت میں لوٹا دیا جس حالت میں میرے مصطفیٰ چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ امت پر احسان ہے، پڑھیں، چونکہ وقت نہیں ہے اس لیے میں تفصیل نہیں بتا سکتا، میں نے اشارتاً 2-3 چیزیں بتائی ہیں۔ اس وقت احسان کیا امت پر، پھر اسی احسان کو، اس حالات کو سیدھا کر کے ابو بکر، حضرت سیدنا فاروق اعظم اور سیدنا عثمان غنی نے پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیا۔ ایک یہ احسان ہے، اور پھر اس کے بعد ایسا وقت آیا اسلام کو نقصان پہنچا، اور پہنچانے کا یہ یزید بدبخت نے یہ ایک سر اٹھایا۔ اب نظریاتی معاملات میں اب اسلام کی غیرت پر حملہ تھا۔ کافر نہیں ہے سامنے، کوئی مرتد نہیں ہوا، کسی نے زکوٰۃ دینے سے انکار نہیں کیا، کسی نے نمازیں پڑھنے سے انکار نہیں کیا، کسی نے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا۔ اس وقت حالات یہ تھے کہ مدینہ شریف اور مکہ شریف کے ارد گرد میں بے شمار قبائل مرتد ہو گئے۔ بنو حنیفہ کے لوگ 40,000 لوگ مسلمہ کذاب کی سرکردگی میں آ گئے، 1200 صحابی شہید ہو گئے۔ اب ایسی صورتحال نہیں تھی، اب باہر سے حملہ نہیں تھا، اب اندر سے حملہ تھا۔ اب خطرہ زیادہ تھا کہ مسلمان بھی کوئی ہو، کلمہ بھی پڑھے اور اسلام کی نظریاتی سرحدوں کے خلاف کام کرے، اسلام کی غیرت کا جنازہ نکال دے۔ اب معاملہ یہ تھا، یزید حضرت امیر معاویہ کے دور تک آپ کی زندگی میں تو صحیح تھا، یہ بات یاد رکھیں، حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں تو صحیح تھا، لیکن بعد میں اس کی بدبختی اس پر غالب آ گئی۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ امام حسین کے قتل کرنے میں جو لوگ تھے وہ صحابہ زادے تھے۔ بھئی تھے، صحابہ کے بھی بیٹے اس میں تھے، لیکن کیا یہ گارنٹی ہے کہ نیک کا بدلہ نیک ہی ہوگا، نیک کا بیٹا نیک ہی ہوگا؟ اور کیا یہ گارنٹی ہے کہ برے کا بچہ برا ہی ہوگا؟ اللہ اکبر۔ اور مکہ والے کون تھے؟ مکہ والے جو مسلمان کیے تھے وہ کون تھے؟ مشرکین کے بیٹے تھے نا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا خراب ہو گیا، نبی کا بیٹا ہے، اور معجزہ دیکھ رہا ہے، آسمان سے بارش اتر رہی ہے، زمین پانی نکال رہی ہے، پانی بڑھتے 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 پہاڑوں سے اوپر ہو گیا، کہنے لگا اب بھی نہیں میں آپ کی بات مانوں گا، اب بھی نہیں مانوں گا، غرق ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، زندوں سے مردے اور مردوں سے زندہ نکلتے رہتے ہیں۔ اگر صحابہ کا کوئی بیٹا، کسی صحابی کا بیٹا اگر خراب ہو گیا تو اس میں میرا اور آپ کا کیا قصور ہے؟ اس کی اپنی بدبختی ہے۔
اور اس کے باپ کا کیا قصور ہے؟ اگر کسی بھی صحابی کا، حضرت سعد کا بیٹا خراب ہو گیا تو حضرت سعد کیا قصور ہے؟ بہر صورت وقت آ گیا، اس کی بدبختی غالب آ گئی، اب کیا کر رہا ہے؟ اسلام کے مسائل کو بدل رہا ہے، جیسے آپ آج کل بدل رہے ہیں۔ آپ سے مراد ہم سب بدل رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں ہم ریکویسٹ کرتے ہیں جی کہ سود کے مسئلے میں کوئی نرم سا فیصلہ کریں۔ آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس لیے تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کا ایک ماڈرن سا ایک نمونہ آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، ایک لبرل سا نمونہ جس میں شیطان بھی خوش رہے اور رحمان بھی خوش رہے، اور یہ ہو نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن نے جو، حدیث نے جو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے جو پہلا لفظ آپ کو دیا ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ کمپرومائز نہیں ہے، حق پر کمپرومائز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ، پہلے لا الہ کہو پھر الا اللہ کہنا ہے۔ پہلے ان بتوں کو توڑو، لا الہ کوئی یہ معبود نہیں ہے الا اللہ، صرف اللہ ہے۔ وہ تو کہتے تھے جی 360 ہم مان رہے ہیں، ایک اور مان لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جو 360 مان رہا ہو، وہ ایک لطیفہ ہے نا جی۔ ایک بندہ آیا مولوی صاحب کے پاس، کہنے لگا جی کہ میں اپنی سالی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کہا بیوی ہے تیری؟ کہتا جی ہاں۔ کہا نہیں، یہ نہیں جائز تیرے لیے، تو قرآن کہتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، دو بہنیں ایک نکاح میں جمع نہیں ہو سکتی۔ وہ کہنے لگا یہ مولوی صحیح نہیں ہے، ہم کسی اور سے فتویٰ لے کے آتے ہیں۔ جیسے آج کل 3 طلاقوں کے بعد کہیں اور سے فتویٰ چلتا ہے، پہلے ہمارے پاس آتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں نہیں نہیں وہ نرم جا فتویٰ لے کے آؤ، پھر وہ نرم فتوے کے پیچھے بڑھ جاتے ہیں۔ وہ بھی نرم فتوے کے، ایک مولوی صاحب کے پاس گیا، باتوں انہوں نے پوچھا کتنی شادیاں تیری؟ کہتا جی 5 ہیں بیویاں اس وقت۔ کہا تیرے لیے جائز ہے کہ تو پہلے ہی شریعت کی حدیں توڑے بیٹھا ہے، تو 4 کی بجائے پہلے ہی 5 کیے بیٹھا ہے، تو اب تو جو مرضی کر۔ تو جب انسان پہلے ہی شریعت کی حدیں توڑے گا تو پھر وہ شریعت کیسی رہے گی؟ وہ کیسا ایمان رہے گا؟ کیسی مسلمانی رہے گی؟ یزید بھی یہی چاہتا تھا کہ کوئی نرم سے مسئلے پیدا ہو جائیں اور معاملہ چلتا رہے۔ اب ایسے میں سامنے کون ہے؟ کوئی کافر نہیں ہے، سارے مسلمان ہیں، صحابہ بھی ہیں اور صحابہ زادے بھی ہیں، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تربیت یافتہ تھے ان کو 60 سال گزر چکے ہیں۔ کتنے جی؟ 60 ہجری، 61 ہجری آ گئی ہے، 60 سال گزر چکے ہیں۔ اور 60 سال میں جو صحابہ تھے وہ کتنے بچے تھے اور کتنے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے؟ آج آپ 60 سال کا پیچھے سے حساب لگا لیں کہ جو 60 سال میں وہ جوان تھے، آج ان کی کیا صورتحال ہے۔ یا جنہوں نے 74 سال ہو گئے ہیں جی پاکستان کو بنے، 74 پورے ہو گئے ہیں، تو جنہوں نے پاکستان بنتے دیکھا وہ کیسے لوگ ہیں، کتنے لوگ ہیں؟ آج جو آپ کے سامنے ہیں وہ ہوں گے جنہوں نے پاکستان بنتے آنکھ کھولی یا اس کے بعد میں آنکھ کھولی۔ وہ بیشتر لوگ تو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو جو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے تربیت یافتہ تھے ان میں